جنت کی عورتوں کی سردار ہے میری بیٹی فاطمہ، سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین۔ علی کا ہاتھ پکڑ کے کھینچتے 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 یہاں لے آئے اور کہا علی اترضی ان یکون منزلک مقابل منزلی فی الجنہ، علی تو خوش ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ وہ رونے لگا یا رسول اللہ مجھے اور کیا چاہیے، میں خوش میں خوش خوش۔ یہ سعادت کسی کو نہیں ملی۔ حسن پیدا ہوئے، میرے نبی نے پوچھا علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب، جنگجو، وہ تو تھے شاہ سوار۔ تو انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیث غابات کریہ المنظرا اوفیہم بالسائقیل السندرا، یہ حضرت علی کے اشعار ہیں میدان جنگ میں، خیبر کی جنگ میں۔ تو وہ تو میدان کے شعر تھے، ان کا حرب۔ ہم نے کہا نہیں حسن۔ پھر 10 ماہ بعد حسین پیدا ہوئے، آپ نے فرمایا علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب، کہا نہیں حسین۔ پھر فرمایا یہ 2 نام اللہ نے میرے بچوں کے لیے سنبھالے ہوئے تھے، آج تک کسی کا نام حسن حسین نہیں رکھا گیا، پہلی دفعہ میرے بچوں کے نام اللہ نے چن کے رکھوائے حسن حسین۔ سیدہ شباب اہل الجنہ، میرے 2 پھول، میری 2 ٹہنیاں، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے جنت کے پھول کیا کیا لقب دیے، کیا کیا ان سے کھیلے۔ کون ہے جس نے نبی کی پشت پہ سواری کی ہو حسن حسین کے سوا؟ کہ آپ گھر میں تشریف لاتے ہیں، ان کے لیے گھٹنے اور ہاتھ ٹیک دیتے ہیں اور دونوں بچوں کو پشت پہ بٹھا کر پورے کمرے میں چکر لگواتے ہیں، پھر یوں منہ اٹھا کے منہ اوپر فرما کے کرتے ہیں کیف مطیتکما، تمہارا اونٹ کیسا ہے؟ پھر دونوں بھائیوں کو اتار دیتے ہیں اور حضرت زینب کو کمر پہ بٹھاتے ہیں اور پورے کمرے کا چکر لگواتے ہیں۔ یہ لاڈ میرے نبی نے لڑائے اپنے بچوں کو، ایک زہر میں مار دیا، ایک کو سرسی نیزے پہ چڑھا دیا۔ امت نے کیا کیا؟ کیا میرے نبی نے کر کے دکھایا اور کیا آگے امت نے کیا؟ آپ نے ام سلمہ سے فرمایا ایک فرشتہ ملنے آ رہا ہے، خصوصی اجازت لے کر اللہ سے، کسی کو اندر نہ آنے دیں۔ وہ دروازے پہ کھڑی ہو، اتنے میں حسین آ گئے، اندر جانے لگے، انہوں نے روک دیا، وہ زور زور سے رونے لگے تو انہوں نے چھوڑ دیا، وہ اندر تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اندر سے بلک بلک کے رونے کی آواز آئی میرے نبی کی، پھوٹ پھوٹ کے۔ ام سلمہ رہ نہ سکی، بھاگ کے اندر گئیں تو کیا دیکھا؟ میرے نبی نے حسین کو سینے سے یوں چپکایا ہوا اور ایسے ایسے ہل ہل کے رو رہے تھے، تڑپ تڑپ کے رو رہے تھے۔ انہوں نے کہا میرے ماں باپ آپ پہ قربان یا رسول اللہ، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ وہ فرشتہ جو آیا تھا اس نے میرے بچوں کو دیکھا تو مجھے بتایا کہ آپ کی امت آپ کے بچے کو ذبح کر دے، اور مجھے وہ مٹی دکھائی جہاں اس کا خون گرایا جائے گا۔ اور 61 ہجری عصر کے قریب حضرت ام سلمہ آخری بیگمات میں سے انتقال ہوا ہے۔ خواب میں دیکھا اللہ کے نبی غبار آلود، سر میں مٹی، داڑھی میں مٹی، چہرہ زرد۔ کہا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہ اپنے حسین کو قتل ہوتے دیکھ کے آ رہا۔ سیدہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میری آنکھوں نے دیکھا، میرے کانوں نے سنا، میرے نبی نے حسین کو یہاں کھڑا کیا ہوا تھا دونوں پاؤں کے اوپر اور جھولا جھلا رہے تھے، کہہ رہے تھے اس عادل مرتقا، چل بچے پہاڑ پہ چڑھ، پہاڑ پہ چڑھ۔ اور آپ اوپر تھے تو وہ جھومتے جھومتے یہاں آئے، پھر یہاں آئے، پھر اب اور یہاں، پھر یہاں آئے۔ آپ ایسے ہو گئے، کہا اور، وہ چڑھتے چڑھتے یہاں پہنچ گئے۔ آپ نے دونوں ہاتھ فکس کر کے یوں بوسہ لے کر کہا اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار فرما۔ ہمارے ایمان کا حصہ ہے آل رسول سے عشق و محبت۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، علی کے تکرار کے ساتھ آل محمد کے لیے مستقل درود ہے اور محمد مصطفیٰ کے لیے مستقل درود ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہو کر درود ہے، وعلی آل محمد میں میرا نبی مجھے سکھا کے گیا ہے، نماز کے درود میں مجھے سکھا کر گیا ہے کہ میری اولاد پر بھی مستقل درود پڑھنا ہے اور میرے اوپر بھی مستقل درود پڑھنا ہے، علی کے تکرار کے ساتھ، علی محمد وعلی آل محمد۔
کسی نبی کی اولاد کو یہ شرف نہیں ہے، میرے نبی کی اولاد کو یہ شرف حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چلتے پھرتے دنیا میں ان کی جنت کے بشارتیں سنا دیں، پیغام سنا دیے۔ تو میرے عزیزو، تمہیں مبارک ہو، تم قرآن بھی پڑھ رہے ہو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کو بھی سیکھ رہے ہو۔ اس کو لے کر دنیا میں اس کی قیمت نہ لگانا، اللہ سے لینا، اس کی قیمت نہ لگانا، اللہ سے لینا۔ قتیبہ بن بکار ایک بہت بڑے محدث مفسر، مصر میں ملک کافور اخشیدی کا دور تھا، ان کے درس میں آتا تھا، اور سالانہ 1000 دینار سالانہ ان کو ہدیہ دیتا تھا۔ 1000 دینار کوئی 20 لاکھ روپیہ بنتا ہے۔ 18 برس آتا رہا، 18 برس، اور ہر سال 1000 دینار ہدیہ۔ 18 سال کے بعد ایک غلط فتوے پہ دستخط چڑھے۔ اس زمانے کے لوگ علماء سے جڑے ہوئے تھے۔ ہماری بدقسمتی ہے، کچھ ہم میں صفات نہیں رہیں، کچھ ادھر وہ ادب آداب نہیں رہے، نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ غزنمی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم زلف ایاز میں۔ دونوں طرف سے کوتاہی ہے۔ اگر عوام ہم سے ہٹے ہیں تو ہم نے بھی کوئی علم کی قدروں کو نہیں پہچانا، جس کی وجہ سے دونوں طرف سے قصور نظر آتا ہے، دونوں طرف سے کوتاہی نظر آتی ہے۔ کہنے لگا حضرت یہ سائن کر دو۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ تو شریعت کے خلاف ہے، سائن کیسے کرو؟ کہ حضرت آپ کا فتویٰ چلتا ہے، عوام آپ سے جڑے ہوئے ہیں، مجھے ضرورت ہے۔ ان کا نہیں، میں نہیں کرتا۔ تو ایک دم غصے میں آیا کہ ہمارا کھاتے ہو، ہم سے ٹکراتے ہو، لاؤ میرے 18,000 دینار واپس کرو۔ 18,000 دینار کروڑوں روپے بن چکے تھے۔ اس کا خیال تھا بھوکھا مولوی یہ پلے کتنے ہونے، میں آپ پہ انگوٹھا لگوا لینا نہیں۔ کہنے لگے جی بہت اچھا۔ گھر گئے، 18 تھیلیاں، ان کی مہر بھی نہیں توڑی تھی، ویسی کی ویسی لا کر کہنے لگے میرے ایمان کی بس اتنی قیمت لگائی تو نے، میرے ایمان کی بس اتنی قیمت لگائی تھی، دفع ہو جا، لے جا، مجھے میرا اللہ کافی ہے۔ جو نسبت تمہیں ملی ہے اس کی قدر کرو، اس کو بیچنا نہیں، اللہ تمہاری قیمت لگائے گا۔ تو میرے عزیزو، تم اللہ کے مقرب لوگ قاری یاسین صاحب کو سلام پیش کرتے، انہوں نے لاکھوں بچے تیار کر دی، اگر ان کے بچے بھی اسی کام میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ ہمارے لیے سرمایہ ہیں، یہ سارے حضرات جو کرسیوں پہ بیٹھے ہیں، یہ پاکستان کا فخر پاکستان، یہ لوگ فخر پاکستان کہ جن کی راتوں کی مناجات اور دن کی جہد اور محنت اور کوشش سے میرے مالک نے آئے ہوئے عذابوں کو روکا ہوا ہے، ورنہ تو لصب علیکم العذاب صبا، تم پر عذاب کے اللہ بارش برسا دیتا، عذابوں کے کوڑے برسا دیتا۔ انی لأہم بأہل الارض عذابا فإذا رأيت عمار بیوتی والمستغفرین بالاسحار والمتظاہرین فیہا صرفت عذابی عنہم، میں زمین والوں کو جھنجھوڑنے کا ارادہ کرتا ہوں، لیکن دیکھتا ہوں کچھ لوگ آدھی رات کے بعد پچھلی رات اٹھ کے کھڑے ہوئے مجھے یاد کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، کچھ میرے لیے آپس میں ملاقاتیں کر رہے ہیں اور میرے لیے صرف میری محبت میں مل رہے ہیں، اور کچھ لوگ میرے گھروں کو آباد کر رہے ہیں، تو میں ان کی طفیل پورے ملک سے عذاب کو ہٹا دیتا ہوں۔ یہ لوگ ہیں جن کی طفیلوں سے عذاب ہٹے ہوئے، یہ سارے بچے، یہ کچھ تاجروں نے تھوڑا ہی اللہ کے عذاب کو روکا ہوا ہے۔ پورے پاکستان کا تاجر جھوٹا ہے، بددیانت ہے، کھوٹا ہے۔ میرے ملک کی تباہی لوڈ شیڈنگ سے نہیں، یہ سارے تاجر کہتے ہیں لوڈ شیڈنگ نے تجارت تباہ کر دی، میرے تاجر کے جھوٹ نے تجارت کو برباد کیا، میرے تاجر کے دھوکے بازی نے تجارت کو برباد کیا، میرے دیس کے ذمہ دار کے ظلم نے میرے ملک کو تباہ و برباد کیا۔ جس ملک میں جھوٹ ہو اور دھوکہ ہو اور ظلم ہو،
اس ملک کا باقی رہنے کا معجزہ ہے۔ جس قوم میں جھوٹ اور دھوکہ اور ظلم ہوگا، اللہ انہیں ذلت کی پستیوں میں دھکیل دے گا، چاہے راتوں کے تہجد گزار ہوں، دن کے روزے دار ہوں۔ جس قوم میں سچائی ہوگی، دیانتداری ہوگی، انصاف ہوگا، اللہ انہیں عزت کی چادر پہنائے گا، اللہ انہیں بلندیوں کے زینوں پر چڑھائے گا۔ وہ چاہے غافل ہوں، چاہے مسلم ہوں، چاہے مشرک ہوں، اللہ دنیا میں عزت دے گا۔ موت کے بعد ایمان پہ فیصلہ ہوتا ہے۔ تو بچوں، تم سچ کے علم بردار ہو، تم دیانت کے علم بردار ہو، تم انصاف کے علم بردار ہو۔ جب کبھی ضرورت پڑے اللہ سے مانگ لینا۔ اللہ کے سامنے اللہ نے تمہیں نماز دی ہے، نماز سے بڑھ کر ہمارے پاس اور کیا وسیلہ اور سبب ہو سکتا ہے؟ پڑھ جاؤ اللہ کے سامنے، وہاں سے آئے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ تمہارا رزق وہاں سے ہے جہاں سے وہم و گمان نہیں۔ ہاں، لوگوں کو عزت دو، احترام دو، استغنا کے ساتھ، عزت نفس کے ساتھ۔ میرے عزیزو، یہ چند کلمات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اللہ اس پر مجھے بھی لے آئے، آپ کو بھی لے آئے، اور ان سارے بچوں سے کہتا ہوں جب فارغ ہو جاؤ تو کچھ وقت تبلیغ میں ضرور دینا، اہل اللہ کی مجلسوں میں جا کے بیٹھنا۔ یہ اندھیروں میں چراغ ہیں، یہ اندھیروں میں چراغ ہیں۔ خشک مضامین پڑھتے پڑھتے شمع ایمان فروزہ نہیں ہوتی ہے بلکہ اور کمزور ہو جاتی ہے۔ اہل اللہ کی مجالس، اہل اللہ کی صحبت، اہل اللہ کا سنگ، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کتنا بڑا جملہ میرے اللہ نے اتارا کہ سچوں کے ساتھی بن جاؤ، ان کے ساتھ سل جاؤ، صفات منتقل ہوتی ہیں۔ جتنوں نے بھی ممبر و محراب کو زینت بخشی ہے، یہ وہی لوگ تھے جو تزکیے سے نکل کر آئے، جو تزکیوں کے راہوں کو طے کرتے ہوئے ممبر و محراب تک پہنچے۔ انہوں نے شمع فروزاں کی۔ جو خالی آ کے بیٹھ گئے، کچھ خیر کا ذریعہ بنے، کچھ بہت بڑی شرور کا ذریعہ بھی بنے۔ اللہ ان مدارس کو آباد رکھے، اور اللہ تعالیٰ قاری صاحب کے فیض کو، ان کی نسلوں کو بھی اسی طرح توفیق دیتا رہے، ہمت دیتا رہے۔ آپ سب سے بھی گزارش ہے جو عوام الناس آئے بیٹھے ہو کہ آپ لوگ تبلیغ میں وقت دو، اللہ کے نیک بندوں کی مجلسوں میں بیٹھو، قرآن پاک پڑھو، اپنے نبی کی سیرت پڑھو، اللہ کے واسطے اپنے نبی کی سیرت پڑھو، آپ کو پتہ چلے کہ میرے نبی کی زندگی کیا تھی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب بچوں کو ہادی بنائے، مہدی بنائے، ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ ان اداروں کو ہمیشہ